السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ زندگی میں کون کون سی چیزیں اللہ کی طرف سے بعنوان امتحان ہمیں پیش آ رہی ہوتی ہیں، اور اس سوال میں ہم انٹرسٹڈ اس لیے بھی زیادہ ہوتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ چیز آزمائش کے طور پر یا امتحان کے طور پر آ رہی ہے، تاکہ ہم اس کو زیادہ پریپریشن کے ساتھ اور تیاری کے ساتھ اس کا سامنا کر سکیں اور اس میں خود کو ناکامی سے بچاتے ہوئے ہر حال میں کامیابی سمیٹی جائے۔ اچھا، ایک اور عمومی پرسیپشن بھی امتحان اور آزمائش کے حوالے سے ہمارے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ امتحان وہی چیزیں ہیں جو آؤٹ آف دا وے ہماری زندگی میں آ رہی ہوتی ہیں، یا جو بہت کرٹیکل سچویشن سامنے آتی ہیں، یا وہ چیزیں یا وہ مراحل یا وہ عوامل جو ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سبب بن رہے ہوتے ہیں، مصیبت کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اگر کوئی خدا نخواستہ سخت مریض ہو جائے اور انتہائی شدت کی حالت میں اس کا مرض ہو تو ہم کہتے ہیں وہ بیچارہ بڑے سخت امتحان میں ہے، یا کسی کو مالی حوالے سے انتہائی کرائسس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو تو پھر اس کے حوالے سے بھی عمومی طور پر یہ گفتگو کی جاتی ہے کہ وہ سخت حالت امتحان میں ہے، یا کسی بھی حوالے سے کسی شخص کے اوپر سختیاں جب آ جاتی ہیں اور مشکلات آ جاتی ہیں اور مصائب آ جاتے ہوتے ہیں تو ہماری نظر یا عمومی طور پہ ایک جو رویہ ہے وہ اس حالت کو حالت امتحان سمجھا جاتا ہے۔ ایک دفعہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مریض تھے تو ان کے کچھ اصحاب اور دوست ان کی عیادت کے لیے گئے، اور انہوں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ کیف اصبحت یا امیر المومنین، کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کس حال میں صبح کی ہے یا آپ کیسے ہیں؟ آپ صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے بڑا حیران کن جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اصبحت بالشر، یعنی میں نے شر کی حالت میں صبح کی ہے۔ وقت کے امام سے اس طرح کا جملہ سن کے کوئی بھی پریشان اور حیرت زدہ ہو جائے گا، اس لیے وہ لوگ بھی بہت پریشان ہو گئے یا حیرت زدہ ہو گئے، اور وہ کہنے لگے کہ سبحان اللہ ھذا الکلام مثلک، یعنی اے امیر المومنین آپ کا یہ کلام بالکل آپ کی طرح ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہماری فکر کی پرواز اس منزل پہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی اس بات کو سمجھ سکیں کہ آپ نے شر کی حالت میں صبح کی ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پریشانی کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً سورہ الانبیاء میں، یعنی ہم تمہیں شر اور خیر میں امتحان کی غرض سے آزماتے رہتے ہیں۔ مگر وہ لوگ ابھی بھی حیرت زدہ تھے، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ گنہگار لوگوں کو شر کے ذریعے یا گناہوں کے ذریعے یا ایلیمنٹس آف شر کے ذریعے آزمایا جاتا ہوگا، مگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا کہ میں شر کی حالت میں صبح کر رہا ہوں یہ ابھی بھی سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد ایلیمنٹس آف شر اور ایلیمنٹس آف خیر بتائے۔ آپ نے فرمایا فالخیر الصحہ والغنی، آپ نے فرمایا کہ جب اللہ خیر کی ذریعے آزماتا ہے، اچھائی کی ذریعے آزماتا ہے، بہتری کی ذریعے آزما رہا ہوتا ہے، یا زندگی میں آسانیاں پیدا کر کے جب آزما رہا ہوتا ہے تو اس کے دو ایلیمنٹس ایگزامپل کے طور پہ آپ نے فرمایا کہ الصحۃ والغنی، صحت دیتا ہے تو یہ صحت دے کر آزما رہا ہوتا ہے، غنا یعنی مال و دولت دیتا ہے، کشادگی دیتا ہوتا ہے، روپیہ دولت پیسہ دیتا ہے تو اس کے ذریعے بھی آزما رہا ہوتا ہے، اور یہ آزمانا بالخیر آزمانا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ والشر المرض والفقر، مصیبتوں کے ذریعے آزما رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کی دو ایگزامپلز اور دو ایلیمنٹس کو بیان کیا کہ جب انسان مریض ہوتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت کے ذریعے اور شر کے ذریعے آزما رہا ہے، جب انسان غریب ہوتا ہے، اس کے پاس مال نہیں ہوتا، دولت نہیں ہوتی، پیسہ نہیں ہوتا، معاشی مشکلات آ رہی ہوتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی، جیسا کہ سورہ البقرہ میں اسی یہ جو بالشر آزمانے کے 5 ایلیمنٹس جن کو مصائب خمسہ بھی کہا جاتا ہے اور جس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم الگ سے بوسٹر کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو وہاں پہ بتایا کہ کبھی ہم بھوک کے ذریعے آزماتے ہیں، کبھی خوف کے ذریعے آزماتے ہوتے ہیں، کبھی انفس کے ذریعے آزماتے ہوتے ہیں، کبھی مال و جان کے ذریعے آزماتے ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی آیات تلاوت فرما کر اور پھر چند ایک ایگزامپلز دے کر مجھے، آپ کو اور اپنے اصحاب سب کو متوجہ کیا ہے کہ زندگی میں کوئی سا بھی لمحہ، کوئی سی بھی چیز، کوئی سی بھی سچویشن آپ کے پاس آ رہی ہے، امتحان کا لمحہ ہے۔ چونکہ ہم جاننا چاہتے تھے کہ ہمیں معلوم ہو کہ کون کون سی چیزیں امتحان کی غرض سے آ رہی ہیں۔ جیسے عمومی طور پر ہمارا امتحان ہوتا ہے نا، ایک خاص تاریخ معین ہوتی ہے، ایک خاص وقت معین ہوتا ہے، پھر ایک خاص سبجیکٹ معین ہوتا ہے، تو اس وقت تک کے لیے ہم اس سبجیکٹ میں اس وقت کے اندر اپنے آپ کو وہاں اویلیبل کر کے اور اس اویلیبل وقت کے اندر بہترین قسم کے امتحانات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم سرخرو ہوں اور کامیاب ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں امتحان الہی کا اگر تم ایگزامینیشن روم جاننا چاہتے ہو، ایگزامینیشن ہال جاننا چاہتے ہو، تو یہ جو دنیا ہے، دنیا کا چپا چپا اور کونا کونا، ہر لمحہ اور ہر سیکنڈ، ہر واقعہ امتحان ہے، آزمائش ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ما من قبض ولا بسط الا وللہ فیہ المن والابتلاء،
کہ زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے اور کوئی غم ایسا نہیں ہے، یا کوئی تنگی اور کوئی کشادگی ایسی نہیں ہے، یا کوئی سی خوشحالی اور کوئی بدحالی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے دو چیزیں نہ رکھی ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ فیہ المن، اللہ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے اس کے اندر، ہمارے اوپر مشکلات ہوں تو بھی اللہ مہربان ہے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ جب ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے صرف مال و دولت کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، صحت مل رہی ہوتی ہے اور خیر کا پہلو مل رہا ہوتا ہے تو صرف یہی اس کے کرم اور مہربانی کے پہلو نہیں ہوتے ہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کوئی کشادگی یا کوئی تنگی، کوئی بدحالی یا کوئی خوشحالی، کوئی خوشی یا کوئی غم ایسا نہیں ہے جس میں اللہ نے مہربانی کا پہلو نہ رکھا ہو، اور دوسرا وہ ابتلا اور آزمائش کا پہلو نہ رکھا ہو۔ یعنی ہر بات میں، ہر چیز کے اندر اللہ نے آزمائش کا پہلو رکھا ہے۔ بلکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک خوبصورت فرمان ہے جس میں آپ نے اپنے سامنے موجود لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے لوگو، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ نے تم لوگوں کو اپنے ظلم سے تو پناہ دی ہے لیکن تمہاری آزمائش سے تمہیں پناہ نہیں دی ہے۔ وَلَمْ يَعُذْكُمْ مِنْ أَنْ يَبْتَلِيَكُمْ، اللہ نے یہ پناہ گاہ فراہم کی ہے کہ وہ تمہارے اوپر ظلم نہیں کرے گا، مگر یہ کہیں بھی کوئی پناہ گاہ نہیں دی ہے کہ تمہیں آزمائش میں نہیں ڈالے گا اور آزمائش کی سچویشن میں تمہیں اپنی پناہ میں لے لے گا، بلکہ وہ آزمائش میں ڈالے گا، وہ ضرور بضرور تمہیں آزمائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی وہ آیت تلاوت کی تھی کہ ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، یعنی ہم کو تو بس تمہاری آزمائش منظور تھی لہذا ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہمیں تمہاری آزمائش مقصود تھی لہذا ہم نے تمہیں دنیا میں بھیج دیا، ہم تمہیں آزمائش میں ڈالنا چاہتے تھے، تمہارا امتحان کرنا چاہتے تھے لہذا تمہیں امتحان قضا اور آزمائش قضا یعنی اس دنیا میں بھیج دیا ہے۔ یہ جب دنیا کی زندگی ختم ہوگی تو سمجھنا امتحان اور آزمائش کا مرحلہ ختم ہو گیا۔ تو آج کے اس بوسٹر میں انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ جانا ہے، ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے پیش آنے والے تمام حالات و واقعات، زندگی کا ہر لمحہ، ہر دن، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب ہم امتحان کی حالت میں نہیں ہوتے ہیں، لہذا ہر آنے والے واقعے کو، ہر آنے والی ہیپننگ کو، وہ اچھی ہو یا بری ہو، اللہ کی طرف سے اس واقعے کے اندر ہمارے اوپر مہربانی اور لطف اور کرم کا پہلو بھی ہوتا ہے اور آزمائش کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ آزمائش کے پہلو میں ہم نے صبر و شکر کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے کرم اور مہربانی کا جو پہلو آتا ہے وہاں سے ہم نے اپنے لیے حوصلہ کشید کر کے اس امتحان میں اپنے آپ کو ہر صورت کامیاب کرنا ہوتا ہے، تاکہ خدا بند متعال کے ہاں یہ آزمائش قضا ختم ہو اور یہ امتحان کے لمحات ختم ہو تو ہم کامیاب لوگوں کی صف میں کھڑے کیے جائیں۔ دعائے خالق کائنات ہمیں اپنی زندگی میں تمام مراحل میں اس کے اوپر توکل کرنے، اس کے اوپر بھروسہ کرنے، اسی سے صبر و توکل کو مانگتے ہوئے ہر امتحان اور ہر آزمائش میں کامیاب و کامران و سرفراز فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔